اتنے جلسے جلوس میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اس میں دیر سے شروع ہوتا ہے اور صحافی حضرات اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کور کرتے وہ وہاں چاہے جتنی دیر تک بھی چلے اور جتنی لیٹ بھی شروع ہو موجود ہوتے ہیں، تو یہ اعتراف میں کرتا ہوں. لیکن اپنے حوالے سے میں آپ کو یہ میرا خیال ہے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جس پوزیشن میں بھی میں تھا، میں آج تک لیٹ نہیں ہوا. اور آج بھی میں نے باوجود اس کے کہ میں نے فہیم بھائی سے ذکر کیا کہ ہمارا جہاز لیٹ ہو گیا تھا یہاں لینڈ کرنے میں، حامد میر صاحب گواہ ہیں، تو میں نے گھر جانا تھا اور گھر جا کے چینج کر کے آنا تھا. پھر میں نے فہیم بھائی کو فون کیا، لیکن انہوں نے اس طرح سے کہا جو ہمیں عادت ہے، وہ جو ان نون کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ تو پہنچنا ہی ہوگا 2 بجے، تو میں سیدھا یہاں آ گیا. اور میں نے وہ جو لسٹ دیکھی تھی آپ کی، اس میں گورنر صاحب تھے، گورنر سندھ صاحب نے آنا تھا اور امین الحق صاحب نے آنا تھا. اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے دور کی کہ صحافت میں جو قدغن لگی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ میسج جن کو دینا تھا وہ دونوں حضرات ہیں ہی نہیں. گورنر صاحب اسلام آباد جانا تھا انہوں نے، تو میں نے کہا وہ جائیں گے تو میرے سوالات کچھ لے کے جائیں، کیونکہ ہمیں تو رسائی نہیں ہے. اور سب سے حیران کن بات ہے کہ یہاں تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت شاید یہی بات سب ایگری کرتے ہیں کہ صحافت کی آزادی نہیں ہے. اور جو حکومت وقت جو وزیر اعظم بیٹھا ہے، جس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں. کرنل اور میجر کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تو بات کوئی کرے. اتنا ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ سوال تو ان سے ہے. قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم دا بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی از آنسریبل. جب وہ یہ کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ مطیع اللہ جان کو میں نے پھر فون کر کے میں نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو اور وہ آ گیا تھا، لیکن اگلا سوال ان سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب اٹھایا کس نے تھا؟ اصل تو یہ ہے انکوائری تو یہ ہونی چاہیے کہ کون ایک صحافی کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. اور وزیر اعظم کی انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اس کے لیے وزیر اعظم ہی رسپانسبل ہے. وزیر اعظم کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے اور اس حکومت کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے میرا خیال ہے ایک چیز بالکل کسی صاحب نے ابھی کہی تھی کہ میرا خیال ہے اگر آج پاکستان کی صحافت کی جو حالت ہے اس میں ہم سب کی رسپانسبلٹی، سب سے میرے مراد یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے رسپانسبلٹی اون کرتا ہوں کہ جو ہمیں جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا اور جس طرح سے ہمیں چاہے جو بھی بیچ میں قوتیں تھیں اس کا بیچ میں ہمیں ظاہر ہے عوام نے ووٹ دیا تھا. اس میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے فریڈم آف میڈیا، اور وہ گارنٹی کرنا کسی بھی حکومت کی رسپانسبلٹی تھی، اور اگر ہم نہیں کر سکے تو اس میں ہمارا فیلئر ہے، اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ اون اٹ. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ، ہم بحث وہاں کرتے ہیں، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے اگر معیشت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا اتنا زیادہ تھا، ہمارا اس سے تھوڑا سا کم ہے، یا نوکریاں آپ کی اتنی جا رہی تھی ہماری تو تھوڑی سی زیادہ جا رہی ہیں، اور اگر مہنگائی ہے تو آپ کی 4% تھی تو ہماری 8% ہے. تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی مقابلے میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں عوام، وہ سفر کرتے رہتے ہیں. حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہے، اور ساری جو بحث ہونی چاہیے وہ اسی وقت کی حکومت پر ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی جس طرح پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں وہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل این کا بھی تو ہے، پی ایم ایل این کا تو ضرور ہے اور ہمیں جواب بھی دینا چاہیے، لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس ہے، ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. سو آج اگر صحافت جو سفر کر رہی ہے وہ اس میں حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہے. ان کے مینیفیسٹو میں کمٹمنٹ تھی. عمران خان کی 20-22 سالہ جو جدوجہد ہے اس میں بار بار ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن انہوں نے وہ کمٹمنٹس کی تھی، تو وہ ہی سے آنسریبل، ہی از اکاؤنٹیبل. اور وہ کہاں سے ان کو کون روکتا ہے؟ وہ ان کی رسپانسبلٹی، عمران خان صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی اور ادارہ قدغن لگاتا ہے اور عمران خان صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے، میرا خیال ہے ایک دفعہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا، آج سے کچھ 10 سال پہلے حامد میر صاحب کو شاید دیا تھا یا کسی کو، کیونکہ ان کی ہر چیز میں ہر حوالے سے ان کے ارشادات موجود ہیں. بک تو اس کی بنانی چاہیے، دا یو ٹرنز.
تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اور ادارہ، میں وزیر اعظم ہوں اور کوئی اور ادارہ آ کے بیچ میں انٹروین کرتا ہے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یا تو وہ جائیں گے یا میں جاؤں گا. تو جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا، ایک ایگزامپل میں لے رہا ہوں، تو پھر انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا. جب یہاں کراچی میں کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے کمرے پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ یا وہ رہیں گے یا کوئی اور رہے گا، لیکن انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ دونوں رہیں گے اور سفر کرے گی عوام، اور عوام یا ان کے نمائندے سفر کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اس کا ہمارا جو نقطہ ہے، ایک بیسک نقطہ، وہ آئین کی بالادستی ہے. اور اسی آئین کے حوالے سے یہ فریڈم آف میڈیا، جو بھی آپ کو تحفظ، جو آپ کو پاس، ہمارے پاس جو رہنمائی ہے، وہ اسی آئین سے ہے. اگر آج اس آئین کو بگاڑ دیا جائے تو پھر ہمیں یہ بات کرنا بھی نہیں ہم کر سکیں گے کہ جی آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہے فریڈم. آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی فریڈم ول بی ڈٹرمنڈ بائی دا رولرز، اور جو بھی وہ چاہیں گے. سو آئین کی بالادستی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور قطع نظر اس سے کہ ہم نے کیا کیا تھا، یا سن 75 میں بھٹو صاحب کی جب حکومت تھی اس وقت کیا ہوا تھا، یا 2002 میں کیا ہوا تھا مشرف صاحب کی حکومت ہے، آج جو حکومت ہے، آج آئین کی بالادستی کی جنگ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں کیا خراب بات ہے؟ اگر ہم اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، اگر ہم ہٹ جائیں، یہاں بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہیں، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہت غلطیاں ہوں گی، لیکن آج پاکستان مسلم لیگ نواز پیچھے ہٹ جائے آئین کی بالادستی کی جنگ سے، تو آپ سوچ لیں اس ملک میں کیا ہوگا. ہائیبرڈ رجیم آ چکا ہے، پہلے ہی آ چکا ہے، موجود ہے اس وقت. تو آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے پیچھے قدم اٹھا لیا ڈر یا خوف سے. وہ ایک چیز میں کہتا ہوں کہ 18 اکتوبر کی رات کو ہوا تھا نا حامد میر صاحب، وہ واقعہ یہاں جو کراچی میں ہوا تھا، 19 کی صبح کو ہمارے پاس ایک بڑا سمپل سا ایک آپشن تھا جب وہ رات کو یہاں حملہ ہوا تھا. اور آپشن یہ تھا کہ ہم مریم نواز صاحبہ آئیں، پریس کانفرنس کریں اور وہ کہیں عمران خان میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، یہ جو ہوا ہے اس کی پوری وہ انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سارے حملے وہاں ہونی چاہیے. اور دوسرا ہمارا وہ آپشن تھا جو ہم نے کیا اور جس میں ہماری رہنمائی اور مدد کی حامد میر صاحب نے، کہ وہ ہم نے آڈیو ریلیز کیا جس میں تمام ڈیٹیلز تھی. اور اگر وہ آڈیو ریلیز نہ، میں ایک ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں، وہ اگر آڈیو ریلیز نہ ہوتی اور اس کی ظاہر سزا ہمیں ملی بھی اور ملتی بھی رہے گی، تو وہ اس کی ہی وجہ سے انکوائری یا انویسٹیگیشن آرڈر کی گئی چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور اسی کی بنیاد پر یہ پوری قوم کے سامنے آیا کہ ہوا کیا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا. تو جب آئین کی بالادستی کی جنگ اگر آج ہم لڑ رہے ہیں تو جتنی بھی دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں، قوتیں ہیں، چاہے وہ لیگل کمیونٹی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں یا دوسرے لیبر یونینز ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے، ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں نہیں ملیں گے، شامل ہوں گے، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی تو پھر ہم کہاں سے حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے؟ اگر آپ صرف یہ انگلی اٹھا کے کہیں گے جی 2016 میں آپ نے اس وقت کیا کیا تھا، تو پھر وہ ایک بحث ہم کر لیتے ہیں بیٹھ کے، جی ہم کہیں گے نہیں ہمارا قصور نہیں تھا، وہ تو کوئی اور آ کے بیچ میں کر رہا تھا. لیکن اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور اگر ہم یقین بنانا چاہتے ہیں اس چیز کو، چاہے وہ میڈیا کی آزادی ہو، چاہے وہ لیبر یونینز کے حوالے سے ہو، چاہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہو، چاہے کوئی اور سٹیک ہولڈرز ہوں، اگر ہم آئین کی بالادستی کے لیے کام سب مل کے کریں گے تو میرا اپنا خیال یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ نکل آئیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں، لیکن کم سے کم آواز تو بلند کریں، کم سے کم اس جدوجہد کو سپورٹ تو کریں اس پلیٹ فارم سے جو بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جو میڈیا کے پاس موجود ہے. اور یہ تو میں خیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آج جو قدغن ہے میڈیا پر، کیونکہ یہ وہ بھی وقت تھا جب عمران خان صاحب جدوجہد کر رہے تھے اور میڈیا رات کے 2 بجے بھی لائیو ٹرانسمیشن کرتا تھا، جبکہ 3 دفعہ پہلے صبح دکھا چکا ہوتا تھا دن میں.
عمران خان صاحب کی تقریروں کو اور ان کا جو دھرنا تھا اور وہ ساری چیزیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے بولنے کی آزادی ہو اور وہی چیز نشر ہو جو ہم کہنا چاہتے ہیں، یا میوٹ نہ کر دیا جائے یا بالکل غائب نہ کر دیا جائے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے محسوس کیا، جو میں نے محسوس کیا ہے کہ پہلے سب کو ڈر لگتا ہے، تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے سب کو، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر اپوزیشن میں میرا خیال ہے ناصر شاہ صاحب اتنا مزہ نہیں آتا، آپ نے بھی چکھا ہوگا، لیکن آپ حکومت میں بہت عرصے سے تو آپ شاید بھول گئے ہوں گے، لیکن اپوزیشن میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، اور جو آپ 5 سال حکومت میں گزار چکے ہوں اور اس کے بعد تو اور زیادہ مشکل لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک فرق ضرور ہے پاکستان میں، جو ابھی کتاب کے حوالے سے مظہر عباس نے بھی ذکر کیا تھا اور تمام ہمارے ساتھیوں نے، کہ کتنی مشکلات تھیں سن 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، خاص طور پر ضیاء الحق کے زمانے میں۔ تو ایک ماحول بالکل چینج ہو گیا میرا خیال ہے، اس حوالے سے حکومتوں کا رویہ بہت امپروو کر گیا کہ اس طرح سے وہ جو قید و بند کی جو طریقہ کار تھا کہ تھوڑا سا کسی نے بولا تو اخبار بند کر دیں، تھوڑا سا کسی نے بولا تو قید کر لیں، اور وہ وجہ یہی ہے کہ وہ جو ایک 2007 میں ایک لائرز موومنٹ چلی اور اس کے ساتھ میڈیا نے جس طرح سے بھرپور ساتھ دیا، جب قدغن لگی میڈیا پر 3 نومبر 2007 کو، تو وہ جو جدوجہد کی اس سے ایٹ لیسٹ اس حد تک ضرور یہ یقین ہو گیا کہ اس طرح سے برا سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن آج بھی ون آف کیسز ضرور ہوتے ہیں جس میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں، سینسرشپ ہوتی ہے، بٹ دس از فار فار بیٹر دین واٹ اٹ یوز ٹو بی ان دا 60s اور 70s اور 80s اینڈ سو آن۔ بٹ از دس انف؟ نو، دس از ناٹ انف۔ ہمیں وہ چاہیے جو قانون میں لکھا ہے، ہمیں وہ چاہیے جو آئین میں لکھا ہے، اینڈ وہ ہمارا پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کا اسٹرگل ہے، اور ہم سب اپنے آپ کے ساتھ ہیں، میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہیں۔ امین الحق صاحب نے سب چیزوں کی بات کی، میڈیا فریڈم کی نہیں بات کی۔ انہوں نے یہ تو ضرور کہا جو کہنا بھی چاہیے کہ جی ہمیں ہمدردی ہے تمام ان کے ساتھ جو لوگ ملازمین ہیں جن کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں یا جن کو نکالا گیا ہے۔ یہ تو فنڈامنٹل میرا خیال ہے فنڈامنٹل بیسک ریکوائرمنٹ ہے کسی کنٹری کی، کہ جو بھی چاہے وہ میڈیا میں ہو یا کسی